الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدری چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ سورہ یوسف کا درس جاری ہے، 12واں پارہ، اور سورہ یوسف کی ہم نے 5 آیتیں پچھلے پروگرام میں سنی تھیں۔ آیت نمبر 6 سے آج ہم اپنے درس کو آگے بڑھائیں گے، اور قرآن شریف کا سب سے بہترین واقعہ جسے خود قرآن نے احسن القصص فرمایا وہ اب بیان ہو رہا ہے۔ اللہ کریم اس کی خوب برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ان ربک علیم حکیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اسی طرح تیرا رب تمہیں منتخب فرما لے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا، اور تجھ پر اور یعقوب کے گھر والوں پر اپنا احسان مکمل فرمائے گا، جس طرح اس نے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت مکمل فرمائی۔ بے شک تیرا رب علم والا حکمت والا ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا، جس طرح اس عظمت و شرافت والے خواب کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کا مقام بلند فرمایا، اسی طرح آپ کا رب آپ کو نبوت و بادشاہت یا اہم کاموں کے لیے منتخب فرما لے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اجتباء اللہ پاک کے کسی بندے کو چن لینے کو کہا جاتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ پاک کسی بندے کو فیض ربانی کے ساتھ خاص کرے، جس سے اس کو طرح طرح کے کرامات و کمالات محنت اور کوشش کے بغیر حاصل ہو جائیں۔ یہ مرتبہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، اور ان کی بدولت ان کے مقربین، صدیقین، شہداء اور صالحین بھی اس نعمت سے سرفراز کیے جاتے ہیں۔ پھر اس آیت میں آگے فرمایا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور آپ کو باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا۔ تعویل الاحادیث سے خوابوں کی تعبیر نکالنا مراد ہے، کیونکہ خواب اگر سچے ہوں تو وہ فرشتوں کی باتیں ہیں، اور اگر سچے نہ ہوں تو وہ نفس یا شیطان کی باتیں ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک تعویل احادیث سے سابقہ آسمانی کتابوں اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی احادیث کی چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر فرمانا مراد ہے، لیکن پہلا قول زیادہ معتبر اور زیادہ صحیح ہے، یعنی خواب کی تعبیر سکھایا جانا مراد ہے۔ پھر فرمایا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور وہ اپنا احسان مکمل فرمائے گا۔ اس کے بارے میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں یجتبیکا سے نبوت کے لیے منتخب فرمانا مراد لیا جائے تو اس صورت میں نعمت پوری کرنے سے مراد دنیا اور آخرت کی سعادتیں عطا کرنا ہے۔ دنیا کی سعادتیں یہ ہیں کہ اولاد کی کثرت، خدمتگاروں، پیروی کرنے والوں کی کثرت، مال اور شان و شوکت میں وسعت، مخلوق کے دلوں میں عظمت، جلال میں زیادتی، اچھی ثنا اور تعریف۔ اور آخرت کی سعادتیں یہ ہیں کہ کثیر علوم، اچھے اخلاق، اللہ پاک کی معرفت میں استغراق۔ اور اگر یجتبیکا سے مراد بلند درجات تک پہنچانا مراد لیا جائے تو اس صورت میں نعمت پوری کرنے سے مراد نبوت عطا فرمانا ہے۔ نعمت پورا کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ نعمت کو اس طرح کامل کر دیا جائے کہ وہ ہر قسم کے نقصان سے محفوظ ہو، اور انسان کے حق میں ایسی نعمت صرف نبوت ہے۔ مخلوق کے تمام مناصب نبوت کے منصب کے مقابلے میں ناقص ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، جس طرح اس نے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت مکمل فرمائی، یہ بات واضح ہے کہ وہ نعمت تامہ جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو باقی انسانوں سے امتیاز حاصل ہوا، وہ نبوت ہے۔ لہٰذا اس آیت میں تکمیل نعمت سے مراد نبوت ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ناظرین اکرام، بے شک حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں
پوچھنے والوں کے لیے عظیم الشان نشانیاں ہیں جو اللہ پاک کی قدرت قاہرہ پر دلالت کرتی ہیں۔ اس آیت کے متعلق دو باتیں قابل ذکر ہیں۔ نمبر ایک، حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی لیا بنت لیان آپ کے ماموں کی بیٹی ہیں۔ ان سے آپ کے 6 بیٹے ہوئے، روبیل، شمعون، لاوی، یہوذا یا یہودا، زبولون، یشجر، اور جبکہ 4 بیٹے آپ کے دوسری بیویوں زلفا اور بلہا سے ہوئے، وہ ہیں دان، نفتالی، جاد اور عاشر۔ لیا کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی بہن راحیل سے نکاح فرمایا اور ان سے 2 بیٹے ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ یہ ٹوٹل حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 صاحبزادے ہیں۔ انہی کو اسباط بھی کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں سائلین یعنی پوچھنے والوں سے وہ یہودی مراد ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کا حال اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے خطہ کنعان سے سرزمین مصر کی طرف منتقل ہونے کا سبب پوچھا تھا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات بیان فرمائے اور یہودیوں نے ان کو توریت کے مطابق پایا تو انہیں حیرت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتابیں پڑھنے اور علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے اور کسی سے کچھ سیکھنے کے بغیر اس قدر صحیح اور سچی باتیں کیسے بیان فرما دی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور اللہ کے نبی ہیں اور قرآن پاک ضرور اللہ پاک کی وحی ہے اور اللہ پاک نے آپ کو قدسی علم سے مشرف فرمایا۔ اس کے علاوہ بھی اس واقعے میں بہت سی عبرتیں، نصیحتیں اور حکمتیں ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ یاد کرو جب بھائی بولے بے شک یوسف اور اس کا سگا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں، بے شک ہمارے والد کھلی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے سگے بھائی بنیامین کی طرف بہت مائل ہیں اور ان پر بڑی شفقت فرماتے ہیں، تو کہنے لگے اللہ کی قسم یوسف اور اس کا سگا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں اور وہ انہیں محبت پہ ہم پر ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ وہ دونوں چھوٹے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، جبکہ ہم 10 مرد ہیں، مضبوط ہیں، زیادہ کام کرتے ہیں، زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، لہٰذا ہم اپنی کثیر تعداد اور زیادہ فائدہ مند ہونے کی وجہ سے ان دونوں بھائیوں کے بجائے محبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ بے شک ہمارے والد ان کی کھلی محبت پہ ڈوبے ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ کہہ تو دیا، لیکن یہ بات ان کے خیال میں نہ آئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کو صرف محبت میں ان پر ترجیح دی ہے، اور دلی محبت کو دور کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت و شفقت کا سبب یہ ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ ان کی چھوٹی عمر میں انتقال فرما گئی تھیں، اور شفقت کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہدایت کی اور اچھی صفات کی وہ نشانیاں دیکھی کہ جو دوسرے بھائیوں میں نہ تھیں، اس لیے آپ کو زیادہ محبت ہو گئی۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ یوسف کو مار ڈالو یا کہیں زمین میں پھینک آؤ تاکہ تمہارے باپ کا چہرہ تمہاری طرف ہی رہے اور اس کے بعد تم پھر نیک ہو جانا۔ ناظرین کرام، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اپنے والد ماجد کا حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرنا شاق گزرا تو انہوں نے باہم مل کر یہ مشورہ کیا کہ کوئی ایسی تدبیر سوچنی چاہیے جس سے ہمارے والد صاحب ہماری طرف مائل ہو جائیں۔ بہرحال مشورے میں گفتگو اس طرح ہوئی کہ والد محترم کی محبت حاصل کرنے کی 2 ہی صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک ہی بار میں مار ڈالو، یا پھر یہ کہ اگر انہیں مارنا نہیں تو کہیں دور دراز کی زمین میں پھینک آؤ جہاں بھیڑیے یا درندے انہیں کھا جائیں اور وہ اسی سرزمین میں مر جائیں، اور اس وجہ سے ان کا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس آنا ممکن نہ رہے۔ اگر
تم نے ان دو صورتوں میں سے کسی ایک پر عمل کر لیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی اور وہ تم سے محبت کرنے لگیں گے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دینے یا آبادیوں سے دور چھوڑ آنے کے بعد پھر توبہ کر کے نیک بن جانا۔ ناظرین کرام، اس آیت سے دو باتیں پتہ چلی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی یہ ساری حرکات صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے تھی، اپنے نفس کی خاطر نہ تھی، اس لیے ان کو سچی توبہ بعد میں نصیب ہو گئی۔ قابیل کی حرکات چونکہ نفس امارہ کے لیے تھیں، اسی لیے اسے توبہ نصیب نہ ہوئی۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ کسی جائز بلکہ اعلیٰ ترین مقصد کے حصول کے لیے بھی ناجائز ذریعہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں۔ جیسے یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا مقصد والد کی محبت کا حصول تھا، جو کہ منصب نبوت پر فائز بھی تھے، لیکن اس کے لیے ناجائز ذریعہ اختیار کیا اور اس کی مذمت پھر قرآن شریف میں کی گئی۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو اور اسے کسی تاریک کنویں میں ڈال دو کہ کوئی مسافر اسے اٹھا لے جائے گا اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے یہودا یا روبیل نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو کیونکہ قتل بڑا گناہ ہے، اور اسے کسی تاریک کنویں میں پھینک دو کہ کوئی مسافر وہاں سے گزرے اور انہیں کسی دوسرے ملک میں لے جائے۔ اس سے مقصد بھی پورا ہو جائے گا کہ نہ وہ یہاں رہیں گے اور نہ والد صاحب کی نظر عنایت ان پر ہوگی، لہٰذا اگر تم کچھ کرنے والے ہو تو یہ کرو۔ اس میں اشارہ ہے کہ چاہیے تو یہ کہ کچھ بھی نہ کرو، لیکن اگر تم نے ارادہ ہی کر لیا ہے تو بس اتنے پر ہی اکتفاق کرو۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بھائیوں نے کہا اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہوا کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں۔ آپ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ پھل کھائے اور کھیلے، اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں۔ ناظرین کرام، ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب آپس میں مشورہ کر لیا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے درمیان جدائی کروا دینے پر متفق ہو گئے، تو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہوا کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہمارا اعتبار نہیں کرتے، اور جب ہم شہر سے باہر صحرا کی طرف جاتے ہیں تو آپ یوسف کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، اس کی بھلائی چاہتے ہیں۔ آپ کل سے اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے گا تاکہ وہ تفریح کرے، شکار کرے، تیر اندازی کرے اور لطف اندوز ہو، اور ہم اس کا پورا پورا خیال رکھیں گے۔ والد صاحب نے پھر کیا کہا؟ اللہ پاک فرماتا ہے قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک تمہارا اسے لے جانا مجھے غمگین کر دے گا، اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا لے اور تم اس کی طرف سے بے خبر ہو جاؤ۔ ناظرین کرام، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ بھیجنے کا مطالبہ کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ نہ بھیجنے کی دو وجوہات بیان فرمائیں۔ ایک یہ کہ تمہارا حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جانا اور حضرت یوسف کا تمہارے ساتھ چلے جانا مجھے غمگین کر دے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کا کچھ دیر کے لیے بھی ان سے جدا ہونا گوارا نہ تھا۔ دوسری وجہ یہ بیان کی کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم اپنے کھانے پینے اور کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ گے، اور اس مصروفیت کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے غافل ہو جاؤ گے اور کوئی بھیڑیا آ کر انہیں کھا جائے گا۔ یہ وجہ آپ نے اس لیے بیان فرمائی تھی کہ اس سرزمین میں بھیڑیے اور درندے بہت تھے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ انہوں نے کہا اگر اسے بھیڑیا کھا جائے حالانکہ ہم ایک جماعت موجود ہوں، جب تو ہم کسی کام کے نہ ہوئے۔ ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جواب دیا ہم 10 مردوں کے وہاں
موجود ہوتے ہوئے اگر اسے بھیڑیا کھا جائے جب تو ہم کسی کام کے نہ ہوئے، لہٰذا انہیں ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ چنانچہ اللہ پاک کی تقدیر یوں ہی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی، اور روانگی کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قمیص جو جنتی ریشم کی تھی، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے اتار کر آگ میں ڈالا گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے وہ قمیص آپ کو پہنائی تھی، اور وہ قمیص مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اور ان سے ان کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیص تعویذ بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر جب وہ اسے لے گئے اور سب نے اتفاق کر لیا کہ اسے تاریک کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے اسے وحی بھیجی کہ تم ضرور انہیں ان کی یہ حرکت یاد دلاؤ گے، اور اس وقت وہ جانتے نہ ہوں گے۔ ناظرین کرام، جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا تو جب تک حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں دیکھتے رہے تب تک تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر سوار کیے ہوئے رہے اور عزت و احترام کرتے رہے، اور جب وہ نکل گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے غائب ہو گئے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین پر دے پٹکا، اور دلوں میں جو دشمنی تھی وہ ظاہر ہوئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام جس کی طرف جاتے تھے وہ مارتا، تانے دیتا، اور وہ خواب جو کسی طرح انہوں نے سن لیا تھا اس پر برا بھلا کہتے تھے، اور کہتے تھے اپنے خواب کو بلاؤ، وہ اب تجھے ہمارے ہاتھوں سے چھڑائے گا۔ جب سختیاں حد سے بڑھ گئیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہودا سے کہا خدا سے ڈر اور ان لوگوں کو ان زیادتیوں سے روک دے۔ یہودا نے اپنے بھائیوں سے کہا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ انہیں قتل نہیں کیا جائے گا، تب وہ ان حرکتوں سے باز آئے، اور سب نے اتفاق کر لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تاریک کنویں میں ڈال دیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ یہ کنواں کنعان سے 3 فرسنگ یعنی 9 میل کے فاصلے پر اردن کی سرزمین کے اطراف میں واقع تھا۔ اوپر سے اس کا منہ تنگ تھا، اندر سے کشادہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر قمیص اتار کر کنویں میں چھوڑا۔ جب وہ اس کی نصف گہرائی تک پہنچے تو رسی بھی چھوڑ دی تاکہ آپ علیہ السلام پانی میں گر کر ہلاک ہو جائیں۔ اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبریل امین علیہ السلام پہنچے اور انہوں نے آپ کو کنویں میں موجود ایک پتھر پر بٹھا دیا اور آپ کے ہاتھ بھی کھول دیے۔ آگے فرمایا گیا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے اسے وحی بھیجی، یعنی اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے یا الہام کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ غمگین نہ ہو، ہم آپ کو گہرے کنویں سے نکال کر بلند مقام پر پہنچائیں گے، اور آپ کے بھائیوں کو حاجت مند بنا کر آپ کے پاس لائیں گے اور انہیں آپ کے زیر فرمان کریں گے، اور اے پیارے یوسف ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ ضرور انہیں ان کا یہ ظالمانہ کام یاد دلائیں گے جو انہوں نے اس وقت تمہارے ساتھ کیا، اور وہ اس وقت تمہیں نہ جانتے ہوں گے کہ تم یوسف ہو، کیونکہ اس وقت آپ کی شان بلند ہوگی اور آپ سلطنت و حکومت کی مسند پر ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ آپ کو پہچان نہ سکیں گے۔ قصہ مختصر، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں کنویں میں ڈال کر واپس ہوئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص جو اتار لی تھی اس کو ایک بکری کے بچے کے خون میں رنگ کر ساتھ لے لیا، اور پھر آگے جو کیا انہوں نے اپنے والد کے پاس پہنچ کر اس کا تذکرہ اور آگے کا قصہ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں سنیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔